ایک کسان کا کھیت سمندر کے قریب پہاڑ کی بلندی پر واقع تھا۔ وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ سمندر کا پانی اچانک بڑی تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ایسا سونامی آنے سے پہلے ہوتا ہے۔ اس نے نیچے دیکھا کہ نچلے کھیتوں میں بہت سے کسان کام کر رہے تھے، لیکن وہ اس آنے والے سونامی سے بالکل بے خبر تھے۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ نیچے جا کر انہیں آگاہ کر سکتا، اور نہ ہی اس کی آواز وہاں تک پہنچ سکتی تھی۔ انہیں بچانے کے لیے اس نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ کہ اس نے اپنے کھیت کو آگ لگا دی اور قریب والے ٹیمپل کے باہر لگی ہوئی گھنٹی کو زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ جب نیچے کام کرتے ہوئے کسانوں نے گھنٹی کی آواز سنی اور دیکھا کہ کھیت کو آگ لگی ہوئی ہے تو وہ سارے مدد کے لیے دوڑے۔ وہ پہاڑی کی طرف گئے کہ کسی طرح آگ کو بجھائیں۔ جب وہ اوپر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سونامی آیا اور ان کے وہ تمام کھیت جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے کام کر رہے تھے سب پانی میں ڈوب گئے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ پہاڑ کی بلندی پر محفوظ ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے اس تحفظ کے لیے کسی نے بہت بڑی قیمت چکائی تھی۔ آج جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہے، کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے لیے کس کس نے کیا کیا قیمت چکائی ہوگی؟ آزادی، خوشحالی، ترقی، تحفظ، ہر شے کے لیے قیمت چکانی پڑتی ہے۔ آج کے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کے والدین نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہوں گی اور نہ جانے اپنی خواہشوں کے کتنے کھیت جلائے ہوں گے۔ اگر ہم کسی کی چکائی ہوئی قیمت کو چکا نہ بھی سکیں تو کم از کم ان کی اس قیمت کا منافع ضرور ادا کریں، محبت کی صورت میں، عزت کی صورت میں، خدمت کی صورت میں اور دعا کی صورت میں۔